السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور حاضرین محترم، کئی جمعوں سے آپ کے سامنے نماز سے متعلق مسائل بیان ہو رہے ہیں. ان میں کچھ ایسی چیزیں جس میں ہم غلطیاں کر لیتے ہیں، اس وقت وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے. جماعت قائم ہو گئی تو جیسے ہی جماعت قائم ہوئی تو صف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سے دونوں طرف صف کو پھیلنا چاہیے. امام کے پیچھے کھڑا ہو، آنے والا ادھر بھی اور صف بنتی چلی جائے. یہ صف مکمل ہو گئی، نماز شروع ہو چکی. پیچھے آنے والا جب صف بنائے گا پھر امام کے پیچھے سے بنائے گا. ہم سے غلطی یہ ہو رہی ہے کہ جب صف امام کے پیچھے سے بنانا شروع کرتے ہیں تو بعض اوقات ایک ہی طرف کو جاتی رہتی ہے اور دوسری طرف نہیں جاتی. ایک غلطی. دوسری غلطی ہم سے یہ بھی ہو جاتی ہے کہ جماعت قائم ہو چکی اور میں نماز میں شریک ہونے کے لیے آ رہا ہوں اور میں نے یہ دیکھا کہ امام جو تھا وہ رکوع میں چلا گیا. تو میں جب آ رہا ہوں جہاں سے آیا بس وہیں صف میں کھڑا ہو گیا، درمیان میں نہیں آؤں گا. ابھی صف بننی شروع نہیں ہوئی تھی، میں وہیں کھڑا ہو گیا. اب آنے والا جب درمیان سے صف بنا کر مجھ تک پہنچے گا تو یہ تو مجھے خبر ہی نہیں کہ وہ جو صف مجھ تک پہنچے گی وہ آدمی مجھ سے ملا ہوا ہوگا یا میرے اس کے درمیان فاصلہ ہوگا. ہم یہ نہ سوچیں کہ رکعت چلی جائے گی، امام رکوع سے سر اٹھا لے گا، قومہ میں کھڑا ہو جائے گا اور رکوع سے سر اٹھا لیا تو رکعت پوری ہو گئی، بس مجھے رکعت مل جائے میں کہیں بھی کھڑا ہو جاؤں. یہ مت سوچیں، بلکہ یہ دیکھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کیا بتلایا ہے. اس طریقے کے مطابق چاہے ہماری ایک رکعت چلی جائے کوئی حرج کی بات نہیں، طریقہ وہی اختیار کیجیے. ادب یہی ہے. تیسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں،
ہم نے دیکھا کہ رکعت پوری ہو گئی، امام سجدے کی حالت میں ہے، یا 4 رکعت والی نماز تھی تو امام قاعدے میں ہے 2 رکعت کے بعد، مجھے نماز میں شریک ہونا ہے، میں صف میں آ گیا اور صف میں آنے کے بعد کھڑا ہوا ہوں اور نماز میں شریک نہیں ہو رہا. بہت ہو رہا ہے ایسا، بہت، جس کو دیکھیں یہی کر رہا ہے. کھڑا ہوا ہوں، نماز میں شامل نہیں ہو رہا. ہم نے چونکہ ذہن میں بات بٹھا لی کہ رکعت تو ہو گئی، سجدے میں ہے، قاعدے میں ہے، امام کھڑا ہوگا تو پھر نیت باندھوں گا. یہ کس نے بتلایا؟ یہ تو اب ہونے لگا، 5-6 سال سے پہلے تو کبھی نہیں ہوتا تھا. حکم یہ تھا کہ آپ آئیں، امام کو جس حالت میں پائیں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، چاہے سجدے کی حالت میں ہو، چاہے دونوں سجدوں کے درمیان میں ہو، چاہے قاعدے کی حالت میں ہو، آپ امام کے ساتھ شریک ہو جائیں. ہم اس سجدے کو جو اگر ہم سجدہ کریں گے ہمارے ذہن میں ہمیں رکعت تو ملی نہیں، تو رکعت نہیں ملی تو کیا ہے؟ جو سجدہ نصیب ہو رہا ہے اللہ کے آگے، یہ معمولی درجہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا یہ ماتھا اللہ کے قدموں میں رکھا ہوا ہوتا ہے، تو معمولی چیز تھوڑی ہے. اس لیے نماز میں شامل ہونے کے لیے جب آئیں، اس کا انتظار نہ کریں کہ امام کھڑا ہوگا تو میں پھر نیت باندھوں گا. نہیں، اس کو جس حالت میں پائیں آپ تکبیر تحریمہ کہیں، ہاتھ کو باندھیں اور دوسری تکبیر کہہ کے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. طریقہ یہ ہے. نماز پوری ہو گئی. اچھا، ایک آدمی ہے جس کی رکعت نکل گئی نا، اب وہ جب امام سلام پھیرے گا تو وہ رکعت کو پورا کرے گا. اب جب رکعت کو پورا کرے گا یہ تو کر نہیں سکتا کہ امام کی 4 رکعتیں پوری ہوئی ہیں، میری 3 ہوئی ہیں، چلو میں کھڑا ہو جاؤں چوتھی پوری کر لوں، امام قاعدے میں بیٹھا ہے تو کیا ہے، یہ تو کر نہیں سکتا. اس لیے کہ نیت اس امام کے پیچھے، جو ہم نے پہلے کہا ہے ذہن میں بیٹھا، اس امام کے پیچھے. اب وہ امام جو بھی کر رہا ہے، میں نے یہ پہلے بات عرض کی تھی، اگر کوئی اس سے غلطی بھی ہو رہی ہے تب بھی غلطی ہمیں کرنی پڑے گی، ہم اس کے تابع ہیں. اب ہم نے 1 رکعت پوری کرنی ہے سلام پھرنے کے بعد. اب جو التحیات میں ہم بیٹھے ہیں، اب ہم کیا پڑھیں گے؟ میری رکعت نکل گئی، میں التحیات میں صرف التحیات پڑھوں گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک. اس کے بعد درود شریف نہیں پڑھوں گا، بلکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ شہادتین جو ہے اس کی تکرار کرتا رہوں گا، بار بار پڑھتا رہوں گا سلام پھرنے تک. درود شریف نہیں پڑھے گا، یہی شہادتین کی تکرار کرے گا بس. اور امام سلام پھیر لے گا، جب ایک طرف سلام پھیر لے اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں اور باقی اپنی رکعت پوری کر لیں. ہم کرتے یہ ہیں کہ پوری التحیات پڑھ لیتے ہیں، التحیات کے بعد درود شریف کے بعد دعا، یہ سب پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. بس اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے. اگرچہ وہ غلطی تو کر رہا ہے، اس کی غلطی کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو نہیں آئے گا، اس لیے کہ امام کے پیچھے ہے، امام سے غلطی نہیں ہو رہی ہے. یہ وہ مقتدی سے جو امام کے سلام پھرنے سے پہلے جو اس کی نماز ہے، اس میں اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، مقتدی پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. وہ رکعتیں جو وہ امام کے سلام پھرنے کے بعد پوری کر رہا ہے، اس میں کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. نماز پوری ہو گئی، سلام پھر گیا. ہم بہت بڑی ایک غلطی کر رہے ہیں اور تقریباً ہر 10 میں سے 4-5 تو کر ہی رہے ہیں. وہ یہ کہ ہم نے نماز کے بعد دعا کرنی چھوڑ دی. بہت بے نیاز ہو گئے نا. ہمارے پلے نہ تو کوئی گناہ ہے
ہمارے اوپر نہ کوئی مصیبت ہے، ہمارے اوپر نہ کوئی بیماری ہے، ہمارے اوپر نہ کوئی مشکل ہے جو ہم اللہ سے مانگیں۔ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کے پاس بیماری نہ ہو، جس کے پاس مشکل نہ ہو، جس کے پاس مصیبت نہ ہو، مالی پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو ان میں سے کسی چیز سے خالی ہو۔ ہم نے سلام پھیرا اور بس اٹھتے چلتے بنے، مصنون اعمال بھی نہیں کر رہے۔ مصنون اعمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرو۔ آیت الکرسی، آیت الکرسی پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الکرسی پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ موت آئی، آنکھ بند ہوئی اور تم جنت میں، بس جنت میں جانے کے لیے اتنی دیر ہے کہ تمہاری آنکھ بند ہو جائے۔ آیت الکرسی پڑھنے کی جو عادت بنا لے نمازوں کے بعد۔ اچھا، اس میں ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ نماز کے بعد آیت الکرسی سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں، حالانکہ سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں پڑھی جاتی، بس یہ تو ویسی ہی پڑھنی ہے۔ فرض نماز کے بعد، ایسی فرض نماز کے بعد جس کے بعد سنتیں نہیں ہیں، نماز کے بعد پڑھیں گے۔ ایسی نماز جس میں سنتیں ہیں تو سنتوں کے بعد پڑھ لیجیے۔ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پڑھ لیا کرو، انتہائی مختصر کلمات ہیں، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں کہ مجھے آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما دے، مطلب یہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ نماز کے بعد بغیر کسی سے بات کیے اس کے پڑھنے کا وقت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہم اجرنی من النار فجر اور مغرب کے بعد پڑھ رہا ہے، ان دونوں نمازوں کے درمیان جو اس کے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور اس سے گناہ سے مراد صغیرہ ہیں، چھوٹے گناہ، اللہ رب العزت ان کے پڑھنے کی وجہ سے یہ درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اگر ہم فجر اور مغرب میں یہ پڑھ لیں تو ہمارے ذمے تو گناہ کوئی نہیں ہوگا صغیرہ، روزانہ کے روزانہ دھلتے رہیں گے۔ اور کس کس طریقے سے اللہ اس کو دھلا رہا ہے، وضو کر رہے ہیں، قطرے ٹپک رہے ہیں اعضائے وضو سے تو اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ جب میرا بندہ میرے پاس آئے تو اس کے ذمے گناہ نہ ہو، اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال ہمیں آپ کو بتلائے ہیں۔ نماز ختم ہو گئی، اگرچہ نماز کے بعد کی مختصری دعا ہوتی ہے، کوئی لمبی چوڑی بھی نہیں ہوتی۔ یہ نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ نمازوں کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، جتنی آپ کی اس وقت طاقت ہو۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے۔ اگرچہ یہ نماز کے بعد کی دعا نماز کا حصہ نہیں ہے، نماز ہو گئی ختم، لیکن نماز کے بعد کی قبولیت کا وقت ہے دعا کا۔ اگر مجھے کسی کام کی جلدی ہے اور میں اس دعا میں شریک نہیں ہونا چاہتا، اتنا تو کروں کہ اپنی دعا کروں، مختصر کروں۔ مجھے بہت ایسا ضروری کام سے جانا ہے تو اپنی دعا ضرور کر کے جائے۔ یہ نہیں ہے کہ بس اٹھایا اور وہ دامن جھاڑا اور چلے گئے، نہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا، یہ اس دعا کو قرآن میں اللہ کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے۔ اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا کرو، ذکرن کثیرا، بہت کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اچھا، ہمیں ضرورت تھی جلدی جانے کی، اپنی دعا کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے چلے گئے، لیکن اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھ رہے ہیں سب کے، ہمیں تو معلوم نہیں کہ اس میں جس کے ہاتھ اٹھے ہیں اس ہاتھ اٹھانے والے کا اللہ سے کیسا تعلق ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایسا تو ضرور ہوگا اللہ کا نیک بندہ، اللہ اس کے ہاتھ اٹھاتے ہی اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہوگا، ضرور ہوگا ایسا۔ تو جب اس کی دعا قبول ہوگی
ابھی تو پنکھا چل رہا ہے نا، جب یہ پنکھے نہیں تھے بجلی کے تو وہ ہاتھ کا پنکھا ہوتا تھا، اور ہاتھ کا جو پنکھا آدمی جھلتا تھا اپنے لیے جھلتا تھا، دوسرے کے لیے تھوڑی. جس کے لیے جھل رہا ہے ہوا اسی کے لیے مقصود ہے، لیکن جب جھل رہا ہے تو برابر میں جو بیٹھا ہے ہوا تو اس کو بھی جائے گی نا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول فرمائے؟ تو اللہ کو تو حیا آئے گی نا کہ میں اپنے ایک بندے کی دعا قبول کر رہا ہوں، اس کے ساتھ اور بندے بھی موجود ہیں، اللہ ان کی بھی قبول کر لے. دعا کی عادت بنائیے، دعا کی، اور ویسے بھی دعا کی عادت بنائیے. جب آپ کی ضرورت ہو، اور ضرورت کس وقت نہیں ہے، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. آپ تنہائی میں بیٹھے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، خوب روئیے، خوب گڑ گڑائیے. ہماری غلطی یہ ہو رہی ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے بعد دعا نہیں کر رہے، جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ. مخ کہتے ہیں دماغ کو. عربی میں اگر کسی کو بہت برا کہنا ہو تو کہتے ہیں انت مخ معافی، ارے جا تیرے کیا ہے، تیرا تو دماغ ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ دعا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے. جو عبادت یہ کی ہے، اس دعا کو مانگو گے، اللہ سے کہو گے ربنا تقبل منا، اے اللہ میرے سے یہ قبول فرما لے. تو اسی عبادت کا نچوڑ ہے نہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ دعا ہی عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اس عبادت کو قبول کروانے کے لیے یہ ذریعہ ہے تمہارے پاس کہ دعا کرو. جب دعا کرو گے عبادت قبول ہوگی، خود بخود عبادت بن جائے گی ساری دعا. ہم سے غلطی یہ ہو رہی ہے، ہمیں اپنی اس غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے. ایک اور غلطی وہ یہ ہو رہی ہے کہ فجر کی نماز کے لیے جب ہم آتے ہیں اور جماعت کھڑی ہو گئی، میں نے ابھی سنتیں نہیں پڑھی فجر کی پہلے کی. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نماز ہو رہی ہے، اگر امام کے سلام پھرنے سے پہلے میں 2 رکعت سنت فجر سے پہلے کی مؤکدہ پڑھ سکتا ہوں، حکم یہ کہ ایک طرف کھڑے ہو کے یہ 2 سنتیں پڑھ لو. حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق آتا ہے کہ کبھی اگر مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے اور جماعت کھڑی ہو جاتی تھی، سنتیں نہیں پڑھی ہوتی تھی، تو ایک طرف کھڑے ہو کے یہ سنتیں پڑھتے تھے فجر سے پہلے کی، اور پھر نماز میں شامل ہو جاتے تھے. اور اگر نماز کھڑی ہو گئی، میں فجر کی نماز کے لیے آیا اور میں نے اندازہ یہ لگایا کہ اگر میں سنتیں پڑھوں گا امام سلام پھیر دے گا، نماز پوری ہو جائے گی. حکم یہ ہے نماز میں شامل ہو جاؤ، سنتیں اس وقت چھوڑ دو. اب یہ سنتیں تو چھوٹ گئی ہیں اس وقت. اب ہم جو غلطی کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک غلطی تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ آنے والا یہ سمجھ رہا ہے، میں یہاں دیکھتا ہوں فجر کی نماز میں، اور جگہ بھی ہوتا ہے، آنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ اب تو میں سنتیں پڑھ نہیں سکتا. امام التحیات میں وہ آ کے اپنی کونے میں اپنی سنتیں شروع کر دیتا، سلام نہیں پھیرا ابھی، کونے میں سنتیں شروع کر دیتا ہے اور اپنی نماز الگ پڑھ لیتا ہے، جماعت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے. انا للہ. حالانکہ جماعت کی نماز میں شریک ہونا، وہ ایک اکیلا جو نماز پڑھ رہا ہے اس سے 70 گنا زیادہ اس کا مقام ہے. ایک تو یہ غلطی کر رہے ہیں. دوسری غلطی یہ کر رہے ہیں اگر نماز میں شریک ہو گئے، سلام پھرنے کے بعد باہر کھڑے ہو کے کہیں کھڑے ہو کے وہ 2 سنتیں پڑھ لیتا اسی وقت. حالانکہ حکم کیا ہے کہ فجر کی نماز جس نے پڑھ لی، جب تک سورج نہیں نکلے گا وہ کوئی سنتیں نفل نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا. یہ اس کے ادب اور احترام میں ہے. عصر کے بعد کبھی یہی ہے، یہ سنتیں پڑھ رہا ہے. اور حکم کیا تھا؟ سنتیں جو رہ گئیں، اور ان سنتوں کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے فجر سے پہلے کی. سنتیں اگر رہ گئیں تو جب اشراق کا وقت ہو جائے، سورج نکل آئے، اس کے بعد یہ 2 سنتیں قضا ہوں گی. اور ان کی قضا کا وقت ہے زوال کا وقت شروع ہونے تک.
اس کے بعد قضا کا وقت ختم ہو جائے گا آج کی سنتوں کا۔ ہم اسی وقت پڑھ رہے ہیں، یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے خلاف کر رہے ہیں، لیکن کر رہے ہیں۔ ہم نے سمجھا ہے نماز وہ ہے جو ہم نے پڑھ لی، بس پڑھ لی، نہیں، نماز وہ ہے جو پڑھی ہے اور اللہ قبول کرے۔ یہ تھوڑی ہے کہ میں نے سجدے کر لیا، قاعدہ کر لیا، نماز ہو گئی، اس کا نام نماز نہیں ہے۔ نماز نام اس کا ہے ہم نے ارکان ادا کیے، قبول کرنے والا قبول کرے۔ ہم اپنی نماز کو ایسا بنائیں۔ تو میرے بھائی یہ چند ایسی غلطیاں ہیں کہ جو ہم دہرا رہے ہیں، بار بار دہرا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں کو دور کریں اور اپنی نماز کو، اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو ایسا بنائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے اور آپ نے وہ اعمال ادا کر کے بتلائے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجئے۔